اے جی ہے سلوینیا تے انٹر ہو جے رے پولی تو اے سامنے اٹلی ویچ گاڑی سے اتر کے ہم نے 10 منٹ کا راستہ کلیئر کیا. آگے سلوینیا پولیس کھڑی تھی. پہلے ہم ان کو دیکھ کے بھاگ گئے ہیں, پھر انہوں نے بولا ہے مائی فرینڈ کم ہیئر, تو ہم چلے گئے ادھر ان کے پاس. انہوں نے ہمیں کچھ بھی نہیں کہا. جا کے ہم ادھر بیٹھے ہیں, انہوں نے ہمارے ساتھ بڑے اچھی گپ شپ لگائی ہے. پھر وہ ہمیں کیمپ لے گئے. کیمپ جس وقت گئے کیمپ میں انہوں نے ہمیں رکھا ہے 8 گھنٹے. اس کے بعد انہوں نے ہمیں دیے ہیں کاغذ, اسٹے پیپر دیے ہیں. السلام علیکم دوستو, میں ہوں آپ کا ہوسٹ عدی جمیل اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل. دوستو آج میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان KP سے سید حضر علی شاہ صاحب, جو کہ پاکستان سے چلے اور اٹلی تک آج پہنچے ہیں. ابھی ریسنٹلی یہ اٹلی کے اندر آئے ہیں اور ان کے ساتھ کیا واقعات اور حالات پیش آئے. 7 سے 8 ملکوں کا سفر خود پیدل طے کیا اور ملکوں کے اندر ٹریول بھی کیا. ان سے جانیں گے ملکوں کے حالات کے بارے میں کہ اس وقت کیا حالات ہیں, کون ہیں وہ لوگ, جو کون سے وہ کنٹری ہیں جو پاکستان سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں, اور انہوں نے اپنا سفر کیسے آغاز کیا, کیا سب کچھ ان کے ساتھ ہوا. آئیے ان سے جانتے ہیں انہی کی زبان. سب سے پہلے تو حضر بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال چال ہے, کیسے آپ, ٹھیک ہیں, سب خیریت ہے؟ الحمدللہ اللہ کا بہت احسان ہے, الحمدللہ. فرسٹ آف آل بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا اتنا قیمتی وقت دیا, اور آپ ہمارے دیکھنے والے دوستوں کو جتنے بھی ہیں انڈیا, پاکستان سے, بنگلہ دیش سے, جہاں کہیں سے بھی دیکھ رہے ہیں, آپ یہ چیز بتائیں لوگوں کو کہ آپ نے اپنے سفر کا آغاز کب کیا اور کس سن میں آپ نے اس سفر کا سٹارٹ لیا اور کیوں لیا. السلام علیکم دیکھنے والے سب بھائیوں کو. میں نے 2018 میں اس سفر کا آغاز کیا ہے, اور میں پاکستان سے جس وقت چلا ہوں ترکی آیا ہوں. ترکی سے پھر میں یونان آیا ہوں, گریس جسے بولتے ہیں. یونان میں نے کافی ٹائم لگایا ہے. اس کے بعد تقریباً 5-6 سال لگائے ہیں یونان میں. اس کی کیا وجہ سے یونان اتنی دیر کیوں رکے ہیں؟ بس پیپروں کی سوچ بچار میں تھا کہ شاید مل جائیں, بس اسی سوچ بچار میں تھا. کیا پتہ آج نیا نومو آ جائے, نیا قانون آ جائے, کچھ اس کے مطابق کھڑا تھا, لیکن کچھ بھی نہیں ہو سکا ادھر. کیونکہ ادھر میں نے وہ لوگ بھی دیکھے ہیں جن کے 16 سال ہو گئے ہیں ادھر یونان میں. تو پیپر نہیں ہے ان کے پاس؟ نہیں, پیپر نہیں ہے ادھر. ذمہ دار ہے, اگر آپ کے پاس کاغذ ہیں تو آپ کام کر سکیں گے, کاغذ نہیں ہے تو آپ کا ذمہ دارہ ہی ہے. تو ذمہ دارہ جس نے کبھی کیا ہوا ہی نہ ہو, وہ کیا کرے گا ادھر ذمہ دارہ. یہی بات ٹھیک ہے, تو جس کی وجہ سے پھر میں آگے کیا پلان بنایا کہ یار میں آگے جاتا ہوں. میں یہاں آپ سے ایک پوچھوں گا کہ ترکی میں آپ کتنی دیر رہے ہیں وہاں؟ ترکی میں 3 سال رہا ہوں. ترکی میں آپ نے کیا حالات دیکھے ہیں اس وقت, وہاں کیا حالات ہیں؟ ترکی میں ابھی اس 3 سال پہلے تو حالات جو تھے وہ ٹھیک تھے, سختی تھی بہت, لیکن ادھر کے لوگ بڑے اچھے تھے, ہمارے ساتھ ہیلپ کرتے تھے. پاکستانیوں کے ساتھ تقریباً سب کے ساتھ ہی وہ محبت کرتے تھے, کیونکہ ترکی میں جو کام تھا نا وہ سب سے زیادہ پاکستانی کرتے تھے. ٹھیک ہے, تو وہ ہمارے ساتھ بڑا پیار محبت, بڑا اچھا سلوک کرتے تھے ترکی میں. تو یونان میں آپ رہے ہیں کتنی دیر رہے ہیں؟ 6 سال, 5-6 سال؟ 3 سال یونان میں رہا ہوں میں. 3 سال یونان میں رہے ہیں, تو یونان کے لوگ کیسے ہیں, کیا وہ پاکستانیوں کے لیے محبت رکھتے ہیں؟ یونان میں جو یونان کے لوگ ہیں نا وہ بڑے اچھے ہیں. جو باہر سے آئے ہوئے ہیں ادھر رہائش پذیر ہوئے ہیں, جیسے ہم آگے ہمیں ابھی ادھر کا پاسپورٹ مل جائے, سمجھو ہم ادھر گئی ہیں, ایلینا ایسی ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ جو باہر کے لوگ آئے ہوئے ہیں نا وہ ہمارے حق میں اچھے نہیں ہیں. یونان کے جو خود لوگ ہیں نا وہ 100 میں سے سمجھو 50% بہت اچھے ہیں, تو 50% نہیں ہے وہ ہمیں نہیں مانتے. اچھا, یونان میں اس وقت جتنے بھی لوگ وہاں پہ رہ رہے ہیں ہمارے اپنی کمیونٹی, تو کیا وہ انلیگلی کام کر سکتے ہیں وہاں پہ اس وقت کہ نہیں؟ دیکھو انلیگلی کام کرنا تو بہت مشکل ہے. ٹھیک ہے, ہاں اگر ذمہ دارہ ہو یا کچھ ہو, وہ بھی مالک آپ کو پہلے ابھی وہ کاغذ کرتی کچھ بنوا کے دیں گے. کیوں ابھی ادھر کا قانون آ گیا, وہ کوئی کاغذ کرتی بنوا کے دیں گے, پھر آپ کر سکتے ہیں. باقی انلیگلی کام جو ہے وہ مشکل ہے. یونان, آپ یہ بتائیں کہ یونان میں اس وقت کتنا پاکستانی ہے اس وقت جو یونان میں بیٹھا ہوا ہے اندازاً؟ یونان میں بہت سارے پاکستانی ہیں, کافی زیادہ. تقریباً ابھی حساب لگا لیں تو 60% پاکستانی یونان میں ابھی بھی موجود ہے. اندازاً اگر اندازے کے مطابق 1,00,000-2 لاکھ کتنے ہیں وہاں پہ؟ تقریباً 1,00,000-2 لاکھ سے تو کافی زیادہ ہیں ادھر پاکستانی. تو آپ نے پھر یونان کو اس لیے چھوڑا کہ وہاں پہ آپ کے پیپر نہیں بنے.
تو یونان سے پھر کون سا سفر آپ نے اسٹارٹ کیا؟ مطلب بائی ایئر آئے ہیں یا بائی روڈ آئے ہیں؟ نہیں میں تو پیدل آیا ہوں. پیدل. تو کتنے دن کا سفر تھا؟ میرا تقریباً لگ گئے ہیں 2 ہفتے لگ گئے راستے میں. میں اسٹے بھی کرتا رہا ہوں تو 2 ہفتے لگ گئے کیونکہ مجھے راستے میں لگ گئی تھی تھوڑی سی, جس کی وجہ سے میں نے اسٹے کی ہے. پھر میں ٹھیک ہوں, پھر میں نے آگے کا سفر سٹارٹ کیا ہے. سربیا میں جس وقت یونان سے سربیا آیا ہوں, مقدونیہ کراس کیا ہے, پھر سربیا آیا ہوں. سربیا میں مجھے تھوڑی سی لگ گئی تھی تو ادھر میں نے چھلانگ لگائی ہے, تو وہ نیچے مجھے نہیں پتا تھا, بہت گہری کھائی تھی, اس میں گرا ہوں, ادھر مجھے لگ گئی تھی. تو پھر اس کے بعد میں کیمپ چلا گیا ہوں. کیمپ میں پھر کچھ ٹائم رہا ہوں, ٹھیک ہوا ہوں تھوڑا سا, تو پھر میں نے آگے کا سفر سٹارٹ کیا. ٹھیک ہو گیا. تو آگے پھر میں بوسنیا آیا ہوں جس وقت. تو بوسنیا کے لوگ بڑے اچھے ہیں, بڑی ہیلپ کرتے ہیں, بڑا پیار کرتے ہیں. کوئی بھی ہے, کوئی بھی آئے اس کے ساتھ بڑا ہیلپ کرتے ہیں, بڑا پیار کرتے ہیں. جو بارڈر ایریا میں ہے یا جو دوسرے تیسرے, بڑا پیار کرتے ہیں. اور یقین مانے ہم جس وقت ہمیں پولیس نے پکڑا ہے نا ادھر سے, تو ہم آ رہے تھے تو ایک گاڑی والے نے ہمیں دیکھا ہے, ایک لڑکی تھی, اس نے ہمیں دیکھا ہے. جس وقت ہم آ رہے ہیں, پولیس کی یہ گاڑی آگی تھی, ایک پیچھے تھی, اس نے ہمیں دیکھا ہے, یار ان کے پاس نہ پانی ہے نہ کچھ نہ کھائیں. وہ گئی ہے, جا کے ادھر سے پانی لے کے آئی ہے, کیلے وغیرہ لے کے آئی ہے. اس نے پولیس والوں کو بولا کہ ان کو بٹھاؤ, اور اس نے ہمیں کھانے کے لیے دیا ہے, پانی ایک بوتل سب کو دی ہے, کھانے کے لیے دیا ہے. پھر ہم آگے آئے ہیں. آگے ایک آدمی اور نے دیکھا ہے ہمیں, وہ بھی ایسے ہی جا رہا تھا, راستے میں سے گزر رہا تھا. اس نے گاڑی کھڑی کی ہے, اس نے پیسے ایک آدمی کو دیے, اس نے بولا سب کو پانی وغیرہ جو کچھ بھی کھانا پینا ہے, یہ پیسے پکڑو, سب کو دینے ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ بڑے اچھے لوگ ہیں, بہت اچھے. محبت کرنے والے لوگ ہیں بوسنیا میں, بالکل کوئی شک نہیں ہے. میں اس کے اوپر ضرور آپ کو بتاؤں گا. اچھا, بوسنیا سے پھر آپ نکلے ہو, تو بوسنیا سے کہاں سفر کیا؟ بوسنیا سے کروشیا کا سفر کیا ہے. تقریباً 14-15 گھنٹے ہم پیدل چلے ہیں جنگلوں میں سفر کر کے پھر آگے آئے ہیں. ایک بس سٹاپ پہ کھڑے ہوئے ہیں بس کی انتظار میں. خیر بس تو ملی نہیں ہے کیونکہ وہ لوگ ہمیں نہیں مانتے, وہ کروشیا والے نہیں مانتے. پھر ادھر سے ہم شام کو تقریباً پیدل چلے ہیں. ہم نے سوچا ہے یار شہر میں جائیں, ادھر سے بس مل جاتی ہے. شہر کے لیے روانہ ہوئے ہیں. جس وقت میرے ساتھ ایک اور آدمی تھا, وہ پہلے ادھر سے وہ ڈپورٹ ہو کے گیا ہوا تھا, وہ بڑی عمر کا تھا. تو میں نے سوچا چلو یار یہ بڑا ہے, کیا پتہ ہے اس کے سارے اس کی دعاؤں کے ساتھ میں بھی پہنچا ہوں. میں نے اس کو لیا ہے ساتھ میں, شہر کی طرف روانہ ہو گیا ہوں. تو شہر کی طرف جیسے ہی روانہ ہوا ہوں, تقریباً 2 گھنٹے چلے ہیں, تو آگے سے پولیس آ گئی ہے. انہوں نے ہمیں پکڑ لیا. تو پکڑ کے پھر وہ کیمپ لے گئے ہیں. کیمپ میں ہم جس وقت گئے ہیں, پھر دیکھا ہے سب ادھر پہنچے ہیں. جو ساری گیم آئی ہوئی تھی وہ پکڑی گئی, وہ ادھر پہنچے ہیں. وہ میرے پاس ویڈیو بھی پڑی ہوئی ہے. تو وہ سارے ادھر پہنچے ہیں. تو ادھر سے ہمیں انہوں نے لیدا کیا ہے, 2-3 گروپ بنائے ہیں. 3 گروپوں کو انہوں نے پھر بس منگوائی ہے, بس میں بٹھایا ہے. پھر وہ اگلے بڑے کیمپ میں لے کے چلے گئے ہیں, بارڈر کے اوپر گئے ہیں. ادھر انہوں نے ہمیں رکھا ہے 1 دن 1 رات اور 1 دن. پھر انہوں نے ہمیں اسٹے دی ہے. اسٹے دے کے ہمیں انہوں نے پھر گاڑیوں میں ڈالا ہے. اور گاڑیوں میں جس وقت ڈالا ہے نا, انہوں نے گاڑیوں میں ہیٹر چلا کے ڈالا ہے ہمیں, اے سی وغیرہ, گرم ہیٹر. تو پھر ادھر سے ہم جس وقت آگے گئے ہیں, ادھر بارڈر پہ انہوں نے اتارا ہے اسٹیشن پہ, میٹرو اسٹیشن پہ. ادھر سے ہم نے ٹکٹیں لی ہیں. ٹکٹیں لے کے تو ہم زیگروب آ گئے. تو زیگروب سے پھر ہم آگے کا سفر سٹارٹ کیا ہے. تو الحمدللہ پھر جس وقت آگے نکلے ہیں, تو ان کا بارڈر ایسے ہی تھا کہ 10 منٹ کا راستہ تھا. گاڑی سے اتر کے ہم نے 10 منٹ کا راستہ کلیئر کیا. آگے سلوینیا پولیس کھڑی تھی. پہلے ہم ان کو دیکھ کے بھاگ گئے ہیں, پھر انہوں نے بولا ہے مائی فرینڈ کم ہیئر. تو ہم چلے گئے ہیں ادھر ان کے پاس. انہوں نے ہمیں کچھ بھی نہیں کہا. جا کے ہم ادھر بیٹھے ہیں. انہوں نے ہمارے ساتھ بڑے اچھی گپ شپ لگائی ہے. پھر وہ ہمیں کیمپ لے گئے ہیں. کیمپ جس وقت گئے ہیں, کیمپ میں انہوں نے ہمیں رکھا ہے 8 گھنٹے. اس کے بعد انہوں نے ہمیں دیے ہیں کاغذ, اسٹے پیپر دیے ہیں. اسٹے پیپر دے کے انہوں نے بولا ہے ابھی بیٹھو, بس آئے گی, وہ آپ کو آگے لے کے جائے گی. تو ہم ادھر بیٹھ کے, انہوں نے پھر بس منگوا لی ہے. وہ بس میں بھی سارے پاکستانی تھے, ٹوٹل پاکستانی تھے. تو ادھر ہم چلے گئے ہیں, بس میں بیٹھے ہیں. بس میں بیٹھ کے ہم آگے آئے ہیں. جس وقت تو بارڈر پتہ نہیں اس جگہ کے کیا نام تھا, اس جگہ پہ ہمیں انہوں نے کیمپ میں رکھا ہے. کیمپ میں آگے ادھر سورین بہت تھے, عربی لوگ جو ہیں نا وہ بہت زیادہ تھے. ہمیں کامی پاکستانی اور افغانی, ہاں ٹوٹل سورین تھا ادھر. تو ادھر رہے ہیں, 1 دن رہے ہیں. تو دوسرے دن ہم نے پھر اٹلی کا آغاز کیا ہے. تو الحمدللہ آج اٹلی میں پہنچے ہیں.
تو آپ یہ بتائیں کہ اس سارے سفر میں آپ نے کیا محسوس کیا؟ کیسا یہ سفر تھا؟ اچھا سفر تھا یا کوئی آپ کو بندہ ہوتا نا کہ بندہ کہتا ہے کہ یار تکلیف میں یہ سفر اور بھوک پیاس اور یہ سفر یہ راستہ نہیں تھا کرنا چاہیے؟ بالکل جی، بالکل یہ محسوس کیا ہے کہ یہ جو راستہ ہے یہ زندگی موت کا سفر ہے. میں خود تقریباً 7 سے 8 دن بھوکا رہا ہوں، پانی پہ گزارا کیا. ابھی بسکٹوں سے کیا ہوتا ہے، حالانکہ پیدل چل چل کے وہ میٹھا بھی نہیں کھانے ہوتا. ہاں جس وقت گلا خشک ہو جائے کیا کھانے ہوتا ہے، صرف پانی کی پیاس لگتی. تو میں تو یہی کہتا ہوں یہ زندگی موت کا سفر ہے. ٹھیک ہے، تو جو بھائی بھی آئیں یا ادھر جو سفر کرتے ہیں وہ میں سمجھتا ہوں پاگل ہیں. اللہ خیر کرے. تو یہ جو آتے ہیں نا، میں قسم سے یہ بات سوچتا ہوں یہ جتنے ادھر لگاتے ہیں اتنے کچھ تھوڑے سے اور ڈال کے بیر لگا لینا. بیر بیسٹ ہے، اس راستے سے بالکل نہ آئے. بیر آئے، بیر بالکل ٹھیک ہے، بیسٹ ہے وہ. بالکل ایسے صحیح کہا آپ نے. دوستوں میں آپ دوستوں کو کچھ بتانا چاہوں گا کہ آپ نے بھائی کی ہجر بھائی کی سٹوری سنی ہے کہ کیسے یہ پاکستان سے چلے 2018 میں اور پھر وہاں ترکی میں رہے ہیں کچھ عرصہ، پھر اس کے بعد گریس میں رہے ہیں اور گریس کے رہنے کے بعد پھر آگے نکلے ہیں. وجہ کیا بننے کے وہاں پہ ڈاکومنٹس اور یہ سارے مسئلے. سوال یہ ہے کہ اب گریس میں بھی پیپر نہیں بنتے، ترکی میں تو ویسے ہی اب لوگوں کو بند کر دیا گیا ہے، لوگ باہر نہیں گھوم پھر سکتے. اور پھر جب آگے آتے ہیں، آگے آئے ہیں، آگے سفر کیا ہے اور اس سفر کے اندر انہوں نے بہت کچھ ایسی تکلیفیں برداشت کی ہیں جو کہ یہ خود بتا نہیں سکتے کہ اتنی تکلیف ہو، اتنی پریشانی ہے. اور اللہ تعالیٰ کی ذات جو نا معاف کرے. یہ مجبوریاں، اس طرح کی مجبوریاں یہ ہر کوئی نہیں کر سکتا، ہر بندے کا کام نہیں ہے. اور میری یہی کوشش ہوتی ہے کہ جتنے بھی دوست ہمارے دیکھنے والے ہیں پاکستان سے، دنیا بھر سے، جہاں کہیں سے بھی دیکھ رہے ہیں، آپ سب کو یہی ایک پیغام ہے کہ لیگلی راستہ چوز کریں. لیگلی بہت سے راستے ہیں، آپ بہت اچھے طریقے سے ایزیلی آ سکتے ہیں. اسٹڈی بیس ہے، ورک پرمٹ ہے، اور بھی بہت سے راستے ہیں کہ آپ ان راستوں پہ جو بھی قریب کے ملک ہیں آپ ان کے اندر جا کے لیگلی کام کر سکتے ہیں. اور یہ جو راستہ انہوں نے چوز کیا کہ اتنے سال سے وہاں پہ پھنسے ہوئے تھے اور کہتے ہیں کہ بس اب جان کیا تو چیز کیا، کہ اب ان کو اپنی فکر نہیں تھی، صرف انہوں نے اس لیے یہ راستہ اختیار کیا کہ یہاں تو بچ جائیں گے تو زندگی رہ گئی تو کچھ کر لیں گے، نہیں تو پھر اللہ کو پیارے. اور یہ ہر اس پاکستانی کی سٹوری ہے جو اس طرح سے مجبور ہو کر نکلا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ یہ سارے مسئلے بنتے ہیں. لیکن اس وقت جو پاکستان سے اگر کوئی بندہ کہے کہ غلط طریقہ اختیار کرنا، وہ ناممکن ہے، وہ بالکل بھی ناممکن ہے کہ وہ آپ نہیں کر سکتے، کیونکہ سارے راستے بند ہیں اور ابھی بہت زیادہ سخت آرڈر ہیں کہ اگر کوئی بھی اس طرح سے کوئی ملتا ہے اس کو وہاں پر ہی ختم کر دیا جائے. یہ قانون ہے اس وقت. ٹھیک ہے، ترکی میں بھی بالکل بھی باہر کوئی بندہ بھی پاکستانی ترکی میں باہر اب نارمل نہیں گھوم سکتا. جب میں خود تھا وہاں پہ ہم گھومتے تھے، کام بھی کرتے تھے سب کچھ، لیکن ابھی یہ حالات ہیں ترکی کے کہ آپ وہاں پہ ایزیلی باہر چل بھی نہیں سکتے. لوگ صرف گھروں میں، جو چند لوگ ہیں وہ گھروں میں چھپے ہوئے ہیں، چند لوگ ہیں جو فیکٹریوں میں صرف چھپ کے کام کر رہے ہیں. جہاں پکڑے گئے تو وہ اس کے بعد واپس ڈپورٹ کیے جائیں گے. یہ صورتحال ہے، یہ واقعات ہے. بہت شکریہ آپ کا ہجر، آپ نے اپنا بہت قیمتی وقت دیا اور اللہ تعالیٰ کی ذات خیر رکھے. ابھی آپ اس جگہ پہ اس مقام پہ آئے ہو اور یہ اب اٹلی پہنچے، اب اس کا ایک نیا سفر سٹارٹ ہوا ہے. پیچھے جتنا بھی سفر کر دیا تھا وہ سارا زیرو، ختم. اب یہ نئے سرے سے ایک ٹائم سٹارٹ ہوگا اور واللہ عالم آگے کیا ہونے والا کیا ہوگا یہ کوئی بھی نہیں جانتا. ہر بندے کا اپنا نصیب، اپنا فیوچر ہے. جی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں ہم آپ کو پھر کسی ویڈیو میں، تب تک آپ ہمیں دیں اجازت. اللہ.